ایک ایسی قوم جس کی عمر 300 سے 700 سال تھی، یہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، ان کو کوئی بیماری نہیں لگتی تھی۔ ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک مضبوط درخت کو ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ لیتے تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ کس وجہ سے ہلاک ہوئے؟ ان پر کون سا عذاب آیا؟ جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو بڑھتے ہیں اس معلوماتی سفر پر، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔ قوم سمود۔ دراصل قوم عاد کے دو گروہ تھے، ایک کو عاد اولی اور دوسرے کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ عاد اولی کو قوم عاد کہتے ہیں جن کی جانب حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تھا، اور عاد ثانیہ کو قوم سمود کہا جاتا ہے جن کی جانب حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ آج کی گفتگو کا موضوع قوم سمود کے بارے میں ہے۔ قوم سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد سے تھے۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھی۔ عاد اور سمود چچا زاد بھائی تھے۔ یہ قوم مقام ہجر میں رہتی تھی۔ یہ علاقہ حجاز اور بلد شام کے درمیان موجود تھا۔ جب قوم عاد پر عذاب الہی آیا اور ان کی زمین ایسے ہو گئی جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں، تو اس قوم نے اس علاقے میں قبضہ کر لیا اور قوم عاد کی جگہ آباد ہوئی۔ اس قوم کی عمر 300 سے 700 سال اور اس سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس قوم پر پوری زندگی میں کوئی بیماری نہیں آتی اور یہ ہمیشہ طاقتور رہتی تھی۔ اس قوم کو اس دور کا سپر پاور کہا جائے تو بجا ہوگا، اور بڑے بڑے پہاڑوں میں رہتے تھے۔ یہ قوم بھی دوسری قوموں کی طرح بت پرستی اور دوسری برائیوں میں مبتلا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی جانب مبعوث فرمایا اور اس قوم کو راہ حق کی ہدایت کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کو کئی عرصہ ہو گیا۔ یہ قوم نہ مانی، چند افراد ہی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے تنگ آ گئے اور اظہار کیا کہ میں اپنی تبلیغ کا آخری فیصلہ چاہتا ہوں، تو قوم سمود نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں جس سے آپ کی نبوت ثابت ہو جائے۔ لہذا ان لوگوں کے سردار جندع بن عمرو بن جواس نے اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کہا، اے صالح علیہ السلام، اگر تم اس بڑی چٹان سے جس کا نام قائبہ ہے ایک اونٹنی پیدا کر دو، 10 ماہ کی گابن ہو، سرخ رنگ کی ہو، پیشانی کالی اور جسم پر بڑے بڑے بال ہوں، 1 میل لمبی ہو، پیدا ہوتے ہی بچہ دے، وہ اتنا دودھ دے کہ ہم سب پوری قوم اس کے دودھ سے سیراب ہو جائیں، تب ہم تمہیں مانیں گے اور تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، جب اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دکھاتا ہے تو مہلت نہیں دیتا، لیکن قوم نہ مانی اور اپنی ضد پر اڑ گئی۔ ان کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، اور قوم سے کہا، اچھی طرح وعدہ کرو کہ اگر تمہاری خواہش کے مطابق اونٹنی پیدا ہو گئی تو تم ایمان والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تم لوگوں نے جو بات کہی ہے وہ ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دشواری نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ اگر تم برائی کے ساتھ اس اونٹنی کو ہاتھ لگاؤ گے تو فوراً دردناک عذاب آ جائے گا۔ قوم نے کہا، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم جو وعدہ کر رہے ہیں اس سے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے رب دو جہاں کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی کو ظاہر فرمایا۔ ایک اونٹنی پیدا ہو گئی اور اللہ کی شان، اس اونٹنی میں وہی خصوصیات موجود تھیں جن کی قوم نے شرائط رکھی تھیں، سرخ رنگ کی، حاملہ، بڑے بالوں والی، ماتھے پر سیاہ نشان، اور آتے ہی بچہ جن دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قوم سمود کے نمائندے حیران ہو گئے اور قدرت خداوندی دیکھ کر ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے، لیکن زواب بن عمرو بن لبید ارباب بن احمر نے انکار کیا اور کہا اور اپنی قوم سے کہنے لگے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صالح علیہ السلام کا کوئی جادو ہے۔ اس قسم کی باتوں سے صالح علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی۔ اگر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بات کریں تو اس کی لمبائی 1 میل اور چوڑائی 120 گز تھی۔ اس سے آپ اس کے وزن اور اس کی اونچائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ اس اونٹنی کی جسامت سے قوم سمود کے تمام جانور ڈرتے تھے۔ جب یہ اونٹنی کنویں سے پانی پیتی تو سارا پانی پی جاتی، جس سے لوگوں کو دشواری ہوتی تھی۔ لوگوں کے اصرار پر یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن لوگ اور ان کے جانور اس کنویں سے پانی پئیں گے۔ تقریباً 30 سال کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ وہ کنواں جہاں سے یہ اونٹنی پانی پیتی تھی بے انتہا گہرا تھا، اور یہ جب پانی پیتی تو پانی اس کے گلے تک پہنچ جاتا اور یہ سارا پانی پی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ جتنا پانی پیتی تھی ویسے ہی دودھ بھی دیتی۔ اس کے دودھ کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی کہ تمام قوم سیراب ہو جاتی۔ یہ قوم اس کے دودھ سے مکھن اور گھی اور دوسری چیزیں نکالتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ لوگ اس کے بالوں سے بیرون ملک تجارت بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کافی مال اسی اونٹنی سے حاصل کر لیا۔ اب قوم سمود میں 2 قسم کے لوگ موجود تھے، ایک وہ جو اونٹنی سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور دوسرے وہ جو اس وقت اقتدار میں تھے اور ان کو اونٹنی سے کوئی غرض نہ تھا، ہاں ان کے دل کے اندر اونٹنی کو مارنے کا جذبہ تھا۔
کہتے ہیں کہ اونٹنی کے آنے کے بعد لوگ جو اقتدار میں تھے ان کا اقتدار پہلے جیسا نہیں رہا۔ دوسرا یہ بھی کہ اونٹنی کے ڈر سے ان کے جانور جنگلوں بیابان میں بھاگ جاتے تھے، لہذا وہ اونٹنی سے بہت پریشان تھے۔ غنیزہ بنت غنم بن مخلدہ نامی ایک عورت جو کہ وہاں اقتدار میں تھی، اس کا اور اس کی سہیلی جس کا نام صدوق بتایا جاتا ہے، اونٹنی کو مارنے پر اتفاق ہو گیا۔ اس مہینے میں حضرت صالح علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی بھی کر دی، اسی مہینے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اونٹنی کو مار دے گا اور اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب قوم کو عذاب کا خوف تو تھا ہی، لیکن اونٹنی کے جانے کا بھی بڑا غم تھا، کیونکہ اونٹنی کے جانے کے بعد ان کی عیش و عشرت ختم ہو جاتی اور ان کی تجارت، ان کا مال ختم ہو جاتا۔ چنانچہ اسی ہی مہینے ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام قدار بتایا جاتا ہے۔ جب یہ جوان ہوا تو اس نے تیر اندازی میں مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ یہ بھی اس اونٹنی کو قتل کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے اپنی اس دلچسپی کو سچ کر دکھایا اور پھر وہی ہوا جس کا قوم کو ڈر تھا۔ یہ شخص جس کا نام قدار تھا، اس کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، جن میں غنیزہ نامی ایک عورت بھی شامل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عورت نے جب اسے کہا کہ میں تمہیں اپنے پاس تب آنے دوں گی جب تم اونٹنی کو قتل کر دو گے، تو یہ شرط پر آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھ کئی لوگوں کو ملا لیا اور اونٹنی کی راہ میں چھپ گئے۔ جب اونٹنی پانی پینے میں مصروف تھی تو انہوں نے اس کے پاؤں پر تیر مارا، پھر دوسرے پاؤں پر تیر مارا۔ اونٹنی نیچے گر گئی اور انہوں نے تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گوشت کو لے لیا۔ اونٹنی کا بچہ پہاڑ پر چلا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے بچے کو بھی مار ڈالا، باقی خدا بہتر جانتا ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیکھا تو قوم کو عذاب سے ڈرایا، لیکن ابھی بھی کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ لوگ اس عذاب کی نشانی معلوم کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارا چہرہ زرد ہو جائے گا، پھر دوسرے دن سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا، اس کے بعد عذاب الہی آئے گا۔ اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد عذاب آیا۔ جب عذاب الہی کی نشانیاں دیکھیں تو بہت پریشان ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس بستی سے نکل گئے اور عذاب الہی کا وقت آ گیا۔ اللہ باری تعالیٰ نے عذاب میں ایک زوردار چیخ بھیجی، جس کے اثر سے یہ تمام لوگ مر گئے اور غرق ہو گئے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس عذاب کے بعد آسمان سے ایک آگ برسی جس نے پوری بستی کو ہلاک کر دیا اور راکھ کر دیا۔ اس کے بعد ایک شخص یہاں جائزہ لینے کے لیے آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے بندے کو سچا پایا۔